بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کون تھے اور کہاں ہیں؟ اصحاب کہف یعنی گفا والے، بھاگ 4۔ اس کے سبھی بھاگ سنے تبھی آپ کو ویڈیو کی مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بھلایا، مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ موسیٰ نے کہا، یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے، اور وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے۔ پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ تم مجھے سکھا دو بھلی راہ میں سے جو تمہیں دکھائی گئی ہے۔ خضر نے کہا، بے شک تم میرے ساتھ ہرگز تو صبر نہ کر سکے گا، اور تو اس پر میں کیسے صبر کرے گا جس کا تو نے باکیفیت سے احاطہ نہیں کیا، جس سے نہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے جلد پاؤ گے صبر کرنے والا، اور میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہ کروں گا۔ خضر نے کہا، پر اگر تم میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا کسی چیز سے متعلق، یہاں تک کہ میں خود اس کے ذکر نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی پہ سوار ہوئے، خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم نے اس میں سوراخ کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سواروں کو غرق کر دو، البتہ تم نے ایک بھاری خطرے کی بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ اس پر میرا معاوضہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ایک پاک جان کو قتل کے بدلے بغیر قتل کر دیا؟ البتہ تم نے ایک ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس بار کے بعد میں تم سے کسی چیز سے مستحق پڑوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، البتہ تم میری طرف سے پہنچ گئے ہو حد اجر کو۔ پھر وہ دونوں چلے وہاں تک کہ ایک گاؤں والے کے پاس آئے، انہوں نے اس سے ایک باشندے سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنا چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو اس تئیں اجرت سے لے لیں۔ اس نے کہا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں تعبیر حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ رہی کشتی تو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام محنت مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا اور چھین لیتا۔ سو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور رہا لڑکا تو وہ اس ماں باپ کے دونوں مومن تھے، سو ہم نے اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، بس ہم نے ارادہ کیا ان دونوں کو ان کا رب بدلہ دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو۔ اور رہی دیوار سو وہ تھی شہر کے 2 یتیم بچوں کی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ ہے، اور ان کا باپ نیک تھا۔ سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو وہ دونوں تمہارے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی مرضی سے، یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی بابت فرما دیں، میں تمہارے سامنے اسی کا ایک کچھ حال پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں قدرت دی تھی، اور ہم نے اسے سہے کا ہر سامان دیا، سو وہ ایک سامان کے پیچھے پڑا یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچا۔ اس نے اسے پایا، دیکھا کہ وہ
دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس کے نزدیک اس نے ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، تو چاہے۔ اس ویڈیو کا بھاگ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، اسی کا اگلا پارٹ کل آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔